خدا کے کلام اقدس میں یہ مرقوم ہے کہ صادق کی یادگار ہمیشہ قائم رہتی ہے کیونکہ اس کا تعلق صادق القول خدا کے ساتھ ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شلوم اور السلام علیکم۔ اور اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ ناظرین، بہنوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، خدا کی حفاظت، سلامتی اور اس کی پناہ میں ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم ذکر کر رہے تھے قرآن شریف میں اصحاب کہف کا، یعنی غار والے لوگوں کا، یعنی چند مسیحی ایماندار نوجوانوں کا اور یسوع مسیح کے چند عاشقوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ شاید آج سے پہلے آپ نے اس کو نہ سنا ہو، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کو مولوی صاحب کی طرف سے بہت کم بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ ماننا پڑے گا کہ واقعتاً جو یسوع مسیح نے فرمایا تھا وہ حق اور برحق ہے کہ موت تو آئے گی لیکن اس کے ماننے والے ہمیشہ مرے نہیں رہیں گے بلکہ جی اٹھیں گے۔ تو ہم پچھلے پروگرام میں اس کا پس منظر بیان کر رہے تھے کہ یہ واقعہ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہوا ہے۔ تو ہم ایک شہر کا نام آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو واقعہ ہے، اسلامی تاریخ بھی اس کے اوپر متفق ہے اور کرسچن ہسٹری بھی، کہ یہ واقعہ جو ہے وہ شہر افسس کے اندر، یعنی جسے افسیوں کی کلیسیا کے نام ایک خط بھی موجود ہے نئے عہد نامہ کے اندر۔ اور پھر خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ترکی کا جو علاقہ بتایا کہ ازمیر، وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور مجھے خدا کی ذات جو ہے اسی شہر میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، شہر افسس کے اندر، یا جب اردو میں اور اسلامی طرز میں لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو جو ہے صوبہ ازمیر میں افسوس کہتے ہیں یا افسس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، یہ اسلامی تاریخ بیان کر رہی ہے کہ یہ وہاں پر ہوا ہے۔ اور اصحاب کہف یعنی غار کے لوگ، غار میں رہنے والے لوگ، حضرت مسیح کے ماننے والے ان با ایمان افراد کو کہا جاتا ہے جو قدیم روم کے حکمران دقیانوس کے دور میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ لوگ سوائے یعنی اپنے آپ پہ، اور پھر ایک جو ہے وہ ان کا کتا تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر پناہ لے لی۔ اور قرآن شریف میں بیان کیا کہ جب وہ اندر چلے گئے تو ان کا کتا جو ہے وہ غار کے منہ پر جس طرح ایک گارڈ کی صورت میں اور محافظ کی صورت میں وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ وہاں پر ان کی نوکری کرتا رہا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم تھوڑی سی اور تفصیل بتائیں تاکہ آپ کا یہ جو علم ہے وہ بڑھے، اور آپ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں کہ یہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے کہ قرآن شریف میں جو مسیحی ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، مسیحی نوجوانوں کا تذکرہ ہوا ہے، بائبل مقدس کی بات ہوئی ہے، کتاب اقدس کی بات ہوئی ہے، انجیل مقدس کا مقام بیان کیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جناب حضور المسیح خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس کا جو مقام بیان کیا گیا ہے، وہ کسی طور سے چھپ نہیں سکتا، نہ ہی چھپایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو آفتاب صداقت ہے اور تاریخ کو ہم کسی طور پر بھی چھپا نہیں سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس دقیانوس یعنی ڈیسیس کے ظلم سے، اور پھر یہاں ایک کامن پوائنٹ ہے کہ جو کرسچن ہسٹری سے میں پتہ چلتا ہے وہ بھی 250 بعد از مسیح کا واقعہ ہے، اور یہاں پر اسلامی تاریخ جو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ بھی یہی ٹائم پیریڈ بتاتے ہیں کہ یہ 250 میں وہ بادشاہ موجود تھا، اور اس کے ظلم سے تنگ آ کر جو ہے وہ انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ تو جب وہ غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں پہنچ کر سب پر جو ہے نیند، جیسے قرآن نے بھی نیند طاری ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ کوئی 309 سال تک سوتے رہتے ہیں۔ خدا نے ان پر ایک ایسی حالت طاری کی تھی
جو بھی انہیں دیکھتا تھا وہ یہی گمان کرتا تھا کہ وہ لوگ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا تھا؟ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔ اور واقعتاً ایماندار سوئے ہوئے ہوں گے اور وہ جاگ اٹھیں گے۔ اتنی مدت سونے کے بعد جب لوگ بیدار ہوئے تو یہی خیال کرتے تھے کہ وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں سوئے، اور جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یہ خیال بعض افراد کے مطابق ان کے ذہن میں اس لیے آیا چونکہ جس وقت یہ لوگ غار میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت دن کا آغاز ہو رہا تھا، اور جب بیدار ہوئے، جب ریزریکٹ ہو گئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے اپنے میں سے ایک کو شہر بھیجا تاکہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا جا سکے۔ کھانے کا سامان لینے کے لیے کون گیا تھا اس حوالے سے قرآن میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن بعض احادیث کے مطابق یملیخا یا تملیخا اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ وہ رضا کرانہ ولنگلی والنٹریلی وہ جاتا ہے، اور جب وہ شہر میں داخل ہوا تو دیکھا شہر بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے وہ بہت حیران اور پریشان ہوا کہ یہ کیا واقعہ ہے، کیونکہ اتنی مدت اگر جیسے ہم نے جو ہے وہ سائنٹیفک ہسٹری سے پڑھا اور معلومات عامہ سے جاننے کی کوشش کی، کرسچن ہسٹری سے پڑھا 200 سال یا اس سے زیادہ، اور پھر 309 سال یا 300 سال یا 306 سال، صدیاں بیت گئیں، تو واقعہ یہ تو بڑا حیران کن واقعہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، لیکن ہمیں سننے کو بہت کم ملا ہے۔ اور ناظرین، آپ اتفاق کریں گے کہ شاید آپ نے اس سے پہلے اس واقعہ کو نہیں سنا ہوگا۔ میں یقینی طور پر ساتھ ساتھ تاریخی حقائق کو بھی بیان کروں گا، لیکن اس وقت میں ایک تفسیری بیان بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تفہیم القرآن ہے اور اس کی جلد سوم ہے، یعنی 3rd والیوم اس کا، سید ابو العلا مودودی کی یہ تفسیر ہے سورہ کہف کے بارے میں۔ اس میں بھی کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر کیا لکھا ہے۔ اب جو انہوں نے موضوع اس کا بیان کیا ہے کہ موضوع اور مضمون مولانا مودودی صاحب نے، وہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورت مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی، یعنی 3 سوالات پروفٹ آف اسلام سے پوچھے گئے، پیغمبر اسلام سے رسالت مآب سے پوچھے گئے، جو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس میں کیا تھا؟ پہلا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اور ایک یہ بھی سوال تھا کہ روح کیا ہے۔ تو مختلف روایتیں ہیں، یہ تینوں قصے مسیحیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچہ نہ تھا، یہ عرب کے اندر ایسا نہیں تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ کیا واقعی محمد جو ہے پیغمبر اسلام جو ہے ان کے پاس کوئی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ اور پھر ان کو جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان سوالوں کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور ان سے پوچھا گیا۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک تو یہ پوچھا گیا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور پھر دوسرا یہ تھا کہ قصہ خضر کیا ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ روح کیا ہے، یعنی روح کے متعلق جو ہے، جو اسپرٹ ہے، اس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ اس لیے جو ہے وہ نازل کی گئی سورت اس کے جواب میں۔ لیکن یہاں پر ایک خاص بات ہے کہ اگر یہ سورت ان سوالوں کے جواب میں نازل کی گئی، جس میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے اصحاب کہف کے متعلق، لیکن آپ نے پچھلے پروگرام میں سنا، اور میں آپ کے لیے ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر تو یہ سوال کیا گیا تھا، اور پھر پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا ہے، اور اگر خدا کی وحی جو کہ بہت واضح ہونے چاہیے اس کے اندر یا پھر کنفیوژن نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی تعداد کے بارے میں جب پوچھا گیا ہے تو اس کا جواب ابھی بھی قرآن شریف کے اندر جو ہے
وہ کامل طریقے سے موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے کہ ان سے سوال پوچھتے ہیں، لیکن کیا ان کے سوال کے جواب میں ان کی تعداد کا پتہ چلا؟ اب جو قرآن میں آیت ہے سورہ الکہف 18ویں سورہ اور اس کی آیت نمبر 21 اور 22 دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، اور کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ تو اب ناظرین آپ نے دیکھا کہ اگر یہ سوال کیا گیا تھا تو اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ملتا اس پوری تفسیر کے اندر بھی اور قرآن شریف کے اندر بھی، کہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ کتنے تھے اور ان کی حقیقت کیا تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو بیان ہوا ہے کہ وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا، یا کبھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن صحیح تعداد جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ مولانا مودودی جو ہے وہ کچھ اور بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ الرقیم، چونکہ 2 لفظ آئے تھے اس کے اندر، وہ کیا لفظ ہے اس کی 9ویں آیت کے اندر؟ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں، اور غار کا لفظ تنگ کھو کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اردو میں غار کہف کا ہم معنی ہے، تو یہ اس کی تشریح ہے۔ اور جو لفظ الرقیم آیا ہے کہتے ہیں اس کے اندر اختلاف موجود ہے، یعنی صحابہ تبع تابعین سے، یعنی صحابہ پھر اس کے بعد تابعی ہوتا ہے، اور تبع تابعین سے منقول ہے کہ یہ اس بستی کا نام ہے، یہاں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی الرقیم۔ لیکن اگلے ہی پیج پر مولانا مودودی جو ہیں وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ اور یہ ان کی جو جلد نمبر 3 ہے، یعنی 3rd والیوم ہے، اور تفسیر کا نام ہے تفہیم القرآن، اور اس کے پیج نمبر وہ 12 پہ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی 12 پیج پر، اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک مسیحی پادری جیمز سروجی کے واز میں پائی گئی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں جیمز اس کا نام تھا، پادری کا، شام کا تھا، جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے۔ یہ شخص اصحاب کہف کی وفات کے چند سال بعد، یعنی 452 کے اندر 452 میں پیدا ہوا تھا، اور اس نے 474 کے لگ بھگ زمانے میں اپنے کتاب کے اندر اس کو مرتب کیے، واز لکھے، اور اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہی سریانی روایت ایک طرف ہماری ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ماخذ ہے، اس کا اصل سورس جو ہے وہ پادری صاحب ہے، پادری جیمز جو ہے، ان کی جو تحقیق تھی، جو ریسرچ تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مفسرین، کمنٹیٹر آف دا قرآن تھے، علماء تھے، ان کو پہنچی، جسے ابن جریر طبری نے بھی مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر ناظرین اور پیارے مسلمان اور مسیحی بہن بھائیو، آپ دیکھیے کہ مولانا مودودی بیان کر رہے ہیں، اگر آج آپ بات کریں گے وہ کہیں گی مسیحی تو کسی لائق نہیں ہے، ہم نہیں سنتے، لیکن وہ کہتے ہیں جناب اصحاب کہف کے متعلق جو معلومات تھیں وہ ایک شام کے، یعنی سیریا کے رہنے والے پادری جیمز، اس کی تحقیق، اور پھر ابتدا کے لوگوں کو جو معلومات ملی ہیں وہ انہی سے ملی ہیں، اور ان میں بڑے معتبر نام یعنی ابن جریر طبری نے بھی جو ہے وہ مختلف سندوں کے ساتھ ایتھینٹک ہو کر اس نے لکھا ہے، اور دوسری طرف یورپ پہنچی، یعنی یورپ کے اندر بھی اسی کے وسیلے سے وہ ریسرچ پہنچی، اور یہاں یونانی اور لاطینی میں، گریک میں اور لیٹن زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے، اور گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال سقوط دولت روم، یعنی روم کے متعلق جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، 7 سونے والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تاریخ زوال سقوط دولت روم۔
اور اس کے وہ پیج کو بھی بیان کرتے ہیں، یعنی چیپٹر کو بیان کرتے ہیں کہ 33 جو باب ہے چیپٹر، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 7 سونے والوں کا قصہ جو ہے وہ معلوم ہے۔ اور پھر مولانا مودودی کہتے ہیں مثلا جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحاب کہف غار میں پناہ لیتے تھے، اور اس کا نام کیا ہے، جیسے انگلش میں ہم نے بتایا ڈیسیس، اور اس کا نام دقیانوس یا دقیوس بتاتے ہیں، اور گورن کہتا ہے کہ وہ کیسر یعنی ایمپرر تھا، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے DECIUS ڈیسیس، یا اس کو DCS بھی پڑھا گیا ہے، جس نے 249 سے 251 تک سلطنت روم پر، یعنی روم کے اندر اس کی جو ہے وہ حکمرانی تھی، اور مسیح یسوع کے پیروکاروں پر یعنی اس کے غلاموں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں جس کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بہت بدنام تھا، اور جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین نے ایفسس یا افسوس، اور جس کو ہم ایفسس کہتے ہیں، اور لکھا ہے اور بتایا ہے۔ اور یہ جو شہر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ترکی کے پاس ہے، آج موجودہ ترکی کے شہر ازمیر یعنی سمرنا سے 20 یا 25 میل بجانب جنوب کی طرف پایا جاتا ہے۔ تو گویا مولانا مودودی بھی ایگری کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مسیح یسوع کے پیروکاروں کے متعلق ہے۔ تو گویا اصحاب کہف کون تھے؟ اب اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ صحابہ ہم کہتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے کمپینینز تھے، ان کے جو ماننے والے تھے ان کو صحاب، بلکہ قرآن شریف نے یسوع مسیح کے ماننے والوں کو بھی صحاب کہا ہے، اصحاب کہا ہے، یعنی صحابی کہا ہے۔ اور اس کا واقعہ جو ہے وہ مولانا مودودی نے بیان کیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ وہاں پر پیش آتا ہے، اور پھر وہ اپنے جب جاگ اٹھتے ہیں، ریزریکشن ہو جاتی ہے، تو وہ ایک سکہ دے کر، کرنسی دے کر اپنے میں سے ایک کو لے جاتے ہیں، دے کر بھیجتے ہیں کہ شہر سے کو کھانا لے کر آئے، اور پھر یہ واقعہ بنتا ہے کہ وہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن شریف کی جتنی بھی تفسیریں آپ پڑھیں گے ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہوگا، اور بالخصوص جو واقعہ ہے وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر، جو کہ بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تفہیم القرآن کے اندر بھی یہ واقعہ آپ دیکھیں کہ یہ موجود ہے، اور اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں مولانا مودودی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ غار میں وہ کیوں گئے تھے؟ تاکہ وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں، ان کو ظلم اور ستم کے ساتھ مرتد نہ بنا دیا جائے، یعنی ان کے ایمان سے ان کو گمراہ نہ کر دیا جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے غلاموں کا مقام، آپ کے خادموں کا مقام جو ہے وہ یہاں پر بیان ہوا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا، اور آگے کتے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا عجیب قسم کا منظر ہے، اور ایک ایسی شاندار یہ بات ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ نہ صرف وہ وہاں پر لوگ تھے بلکہ ان کا کتا بھی وہاں پر موجود تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے جب وہ عام ہوتی ہے تو پھر وہ ساری بستی کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، اور جو حکام ہوتے ہیں، جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ ایک ہجوم لے کر غار پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب جو اصحاب کہف خبردار ہوئے کہ وہ 200 برس بعد سو کر اٹھے ہیں، تو وہ اپنے مسیحی بھائیوں کو سلام کر کے لیٹ گئے، اور ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی پھر سے وہ جو ہے اپنے خالق حقیقی کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ وہ بات ہے جو مولانا مودودی بیان کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنی انجیل شریف کے اندر حکم صادر فرمایا ہے، واعظ فرمایا ہے، تو یاد رکھیے ان کے اندر اس بات کا چرچا موجود ہے کہ یہ واقعہ ہوا، اور کس کے مطابق ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ وہ مرتے نہیں بلکہ وہ جی اٹھیں گے، اور آپ نے فرمایا زندگی اور قیامت میں ہوں۔ آپ انبیاء اکرام کی جب تعلیمات کو پڑھیں گے، جب توریت شریف کو پڑھیں گے، اتنا واضح نظر نہیں آئے گا،
لیکن خدا یسوع مسیح نے آ کر قیامت کا جو ہے وہ کھلا ثبوت دیا۔ اور پھر یاد رکھیے وہ اپنی اس تفسیر کے اندر یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور مسیحی علماء کے پاس اس کے مقابلے میں مضبوط دلائل تھے۔ متی، مرکز، لوکا تینوں انجیلوں میں صدوقیوں اور مسیح یسوع کے اس مناظرے کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو آخرت کے مسئلے پر ہوا تھا۔ اب یاد رکھیے خدا یسوع مسیح نے زندگی اور قیامت کا جو بیان اصول ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے یہ ہیں کہ اس طرح بھی وہاں پر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کے اس جگہ پر جو ہے ایک یادگار جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس طریق کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ الذین غلبوا علی امرہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچے پیروان مسیح کے مقابلے میں اس وقت جو ہے وہ قائم اور دائم رہے، یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کے غلام جو ہیں ان کا واقعہ جو ہے وہ قرآن شریف بڑی صراحت اور بڑی جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ایک نیند تو غالب آئی مگر وہ جی اٹھے، اور پھر قرآن نے انہیں جو ہے وہ نشانی کہا ہے، یعنی ایک ایسی بات ہوئی ہے جو کہ بہت کم واقعہ ہوا، لیکن خدا کی ذات نے اپنے لوگوں کی شہادت کو اور اپنے لوگوں کے اس ایمانی کیفیت کو جو ہے وہ زندہ رکھا ہے اور آج تک موجود ہے۔ اور پھر مولانا مودودی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے، ان میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم شہر افسس کے کھنڈرات سے متصل ایک پہاڑی پر انہوں نے حضرت مریم اور 7 لڑکوں یعنی صحابہ کہف کے مقبروں کے آثار پائے ہیں۔ تو یہ مختلف اپنی وہ دلیل اور ریسرچ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب پیارے عزیزو، بات یہ ہے کہ جب مذاہب کے ماننے والے لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو کھل کر بیان نہیں کریں گے تو پھر اور کون بیان کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیانتداری کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اور مولانا مودودی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 چوتھا ان کا کتا تھا اور اپنے غار میں 300 سال رہے، اور بعض لوگ اس مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے، اور اس عبارت میں 300 اور 309 سال کی تعداد جو بیان کی گئی ہے ہمارے خیال میں یہ دراصل اصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے۔ تو اس کی وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ جب ہم کیلنڈر کو چیک کرتے ہیں تو وہ زیادہ قائل نظر آتے ہیں جو مسیحی تاریخ نے بتایا، یعنی 200 سال کا عرصہ وہ بیان کرتے ہیں یا اس سے تھوڑا زیادہ عرصے کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 300 سال والے بات کا جو تذکرہ ہے وہ ایسا نہیں کہ جیسا خدا نے بیان کیا، بلکہ یہ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں۔ تو گویا ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا مودودی چونکہ ایک بہت اچھے مفسر ہیں اور انہوں نے جو باتیں یہاں پر بیان کی ہیں ان کے مطابق کہتے ہیں کہ جبکہ پوری رومی سلطنت جو ہے مسیح یسوع کی پیرو بن چکی تھی، اس حساب سے غار میں ان کے رہنے کی مدت تقریباً 196 سال بنتی ہے۔ تو یہ خود مولانا مودودی صاحب اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی دلیل لاتے ہیں کہ قرآن نے تو خود کہا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر بحث کی جائے اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر مناظرہ کیا جائے، بلکہ یہاں پہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں چپ رہیں اور ان سے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں۔ تو یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ تفہیم القرآن نے مدت کے بارے میں، ان کے ٹائم پیریڈ کے بارے میں، اور پھر وہ کس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو تحریری ثبوت دیا ہے دلیل کے ساتھ کہ یہ شہر افسس کے اندر جو کہ ازمیر کے پاس ہے، اور پھر اس کی مدت جو ہے وہ جو بیان کی گئی ہے کرسچن ہسٹری سے 200 سال کے قریب لگ بھگ، وہی مولانا مودودی اس کے اوپر جو ہے اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم جب سورہ الکہف کے بارے میں جو ہے وہ بہت بڑی تفسیر ہے میرے ہاتھ کے اندر اس وقت موجود، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
تفسیر ابن کثیر جب بھی کہیں نام لیں گے تو آپ کو یقینی طور پر جو ہے وہ مسلمان بہن بھائی بتا سکیں گے کہ واقعتاً یہ ایک معتبر تفسیر ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی کم و بیش ان باتوں کا اعادہ کیا گیا ہے، یعنی کہف کیا ہے، اور پھر اس کا مطلب غار ہے، اور پھر اس طرح رقیم کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور پھر وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ لوگ مسیح یسوع کے دین پر تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسیحی لوگ تھے، کرسچن نوجوان تھے، مسیحی نوجوان تھے، اور ان کے متعلق جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اسلام پر سوال ہوا تھا تو اس کے جواب کے اندر جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح کے ایک بادشاہ کے ظلم سے جو ہے وہ ڈر کر اس غار میں پناہ لیتے ہیں، لیکن خدا کی ذات جو ہے ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرتی ہے، اور وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ نشانی ان کو بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی موجود ہے۔ تو گویا ہم یہ جان چکے ہیں کہ نہ صرف اصحاب کہف، اور آج کے بعد آپ یسوع مسیح کے غلاموں کے لیے صحابی کا لفظ دلیری کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو گویا دیکھیے کہ اس بڑے واقعہ کے اندر وہ جو لوگ تھے مسیحی مومنین، وہ اور ان کے کتے کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور اگر وہ 200 سال تک سوئے رہے تو کتا بھی اسی طرح، اور پھر 300 سال تک اگر آپ دلیل کریں گے تو کتا بھی اسی طرح، اور پھر وہ انسان بھی اور کتا بھی جو ہے وہ زندہ ہے، اور وہاں پر واقعہ بیان ہوا ہے، اور قرآن نے صراحت کے ساتھ اپنے اندر اس واقعہ کو ہمیشہ کے لیے سمو دیا ہے، تاکہ یہ گواہی بن جائے کہ مسیحی مومنین کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ آئیے ہم دعا مانگے۔ رب العالمین، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس نہایت عمدہ ٹائم کے لیے، وقت کے لیے، اور آپ کی بے پناہ مہربانی اور بخششوں کے لیے کہ آپ علم اور حکمت دیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے سچائی جا سکے۔ آج اس پروگرام کو دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، آیت اللہ جناب حضور المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ آمین۔